سر، لا حاصل شے کے پیچھے دوڑنا فقط بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ عمر جانے کتنی دیر اس ایک جملے کو سوچتا رہا تھا۔ تو کیا وہ اس کی اٹینشن کو محسوس کر چکی تھی؟ تو اس نے پہلے ہی کیوں نہیں روک دیا مجھے؟ دماغ نے یہ سوال اٹھایا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھا خود سے ہی جنگ چھیڑے گہری سوچ میں ڈوبا تھا جب اسے نسوانی آواز آئی تھی، بہت قریب سے صاف آواز۔ دیکھو، اللہ نے جسے جس کے نصیب میں لکھنا ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے، پھر چاہے آپ اسے پا کر کھو دو یا کھو کر پالو، سب نصیبوں کا کھیل ہوتا ہے۔ یہ آواز زینب کی تھی۔ یہ کب سے سمجھدار ہو گئی؟ ہاں، عمر کو محسوس نہیں ہوا اس کے لب مسکرائے تھے۔ سوری شیری، میری وہ انٹینشن نہیں تھی، پلیز خفا مت ہو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، پلیز خفا مت ہو۔ مجھ سے ہاتھ زور سے تھاما۔ وہ رونے کے در پہ تھی جب گاڑی ایک دم رکی تھی۔ حسنہ نے چونک کر دیکھا، یہ ان دونوں کے پسندیدہ مال تھا۔ شیریں، چلو وہ اسے فروٹ کاٹ لے آیا تھا۔ محبت کی ہے تم سے، ہوس نہیں، معلوم ہے نا؟ تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ ضبط کے گہرے مراحل کو طے کرتے وہ دانت پیس کر بولا، آئی لو یو شیری۔ کشوا گھر لوٹی تو آج قدرے خاموش خاموش سی تھی۔ گھر میں وہ سر جھٹک کر تیسری منزل پر چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ ہر شے اس طرح اپنی جگہ پر پڑی تھی جیسے وہ صبح چھوڑ کر گئی تھی۔ داؤد اپنا بیگ وہاں ہی چھوڑ کر بھاگتی ہوئی واش روم کے دروازے کے پاس جا کر دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ داؤد، دروازہ کھولیں۔ داؤد، میں کشف۔ داؤد، میں پکا وعدہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز داؤد۔ اسے خود پر غصہ آیا، وہ کیوں گئی؟ صبح اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ داؤد، پھر خیال آتے ہی الماری کی طرف بڑھی۔ ماسٹر کی اس کے کمرے میں ماسٹر کی کہاں سے آئی؟ داؤد، اس نے زور لگایا مگر دروازہ آرام سے ہی کھل گیا۔ دروازہ تو کھلا ہی ہوا تھا مگر وہ اپنی بڑبڑی سی محسوس ہی نہیں کر سکی تھی۔ داؤد، وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے وہیں کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کشوا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ داؤد، کشوا نے ہاتھ بڑھایا۔ داؤد نے سر اٹھا کر خالی نظروں سے دیکھا۔ ان آنکھوں میں بیگانگی دیکھ کر کشوا کا ہاتھ ہوا میں منتقل ہو گیا۔ داؤد نے ہاتھ بڑھا کر کشوا کا نقاب ڈھیلا کیا۔ بیگانگی سے بھرپور خالی آنکھیں برداشت سے باہر ہو گئیں تو کشوا نے تڑپ کر ان پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو پسلے۔ داؤد، آئی ایم سوری۔ وہ معافی مانگ رہی تھی مگر وہ تو خاموش تھا۔ نہ طوفان کے بعد کی خاموشی تھی، یہ ایک طوفان اس کی ذات سے ہو کر گزرا تھا۔ کشوا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ بغیر کسی مذمت کے اڑ گیا، کٹپتلی کی طرف اس کے اشارے پر چلنے لگا۔ کشوا کو لگا اس کی اتنے دنوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ داؤد میں آئی ساری تبدیلی ایک دم پھر غائب ہو گئی۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ آج اس کے جانے کو داؤد اتنا دل پر لے گا تو وہ کبھی مر کر بھی نہ جاتی۔
तमन्ना शॉपिंग करके घर लौटी तो सीधा रुख कमरे की जानिब था। आह, आज तो बहुत थक गए। अंगड़ाई लेकर शॉपिंग बैग बेड पर फेंकते ही सर के बल चित से लेटी थी। कब मोबाइल फ़ोन ब्लिंक हुआ था तमन्ना ने पहले इग्नोर किया, मगर जब मुसलसल फ़ोन रिंग हुआ तो तमन्ना ने किस्मते से फ़ोन पकड़ा। हेलो, तमन्ना जतोई स्पीकिंग। यस, यस। क्या? वो चौंक कर उठी थी। कब? कहाँ? कौन से चैनल पे? जी जी, मैं आपको करती हूँ कॉल। ओके, ओके। वो बौखलाई सी उठी, तभी कमरे में हंसना आई। हंसना? हंसना, आप मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र आई है, इसे ज़ोर ज़ोर से घुमाते हुए चेख रही थी। हंसना ने माथे पर बल पड़े, मगर तमन्ना अपनी खुशी में इसके चेहरे के बिगड़ते तासुरात नहीं देख सकी। तो अब हंसना के लहजे में खार थी। तो क्या? ऑब्वियसली मैं हाँ करूँगी, अभी जाकर दादाजी को बताती हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो भी बहुत खुश होंगे। ये क्या बात हुई? तुम चाहे जो भी करो, तुम्हारी हर बात की इजाज़त है। वो बड़बड़ाई थी, मगर कमरे से निकलती तमन्ना ने साफ साफ सुना था। क्या मतलब तुम्हारा इस बात का? हाँ, माथे पर दिलों का जाल बिछाए इसने हंसना को कलाई से थामा। हाँ, तो सही कह रही हूँ मैं। तुम्हें हर बात की छूट है। अब दादी तुम्हारी ये बात भी मान लेंगे। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तमन्ना की आंखों में देखा कर चैलेंजिंग अंदाज में कहती हुई इसे आग लगा गई। तुम तमन्ना जतोई को चैलेंज करोगी? तमन्ना वक्कार जतोई? दादाजी की लाडली तमन्ना जतोई तिनकी मुस्कुराहट के साथ हसना की तरफ देखा। हाँ, मैं हसना सईद जतोई तुम्हें चैलेंज कर दे रही हूँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी। तमन्ना, हर बात नहीं मनवा सकती तुम दादी से, और ना ही हर बात की इजाज़त वो तुम्हें देंगे। ओह, आई सी। बरसों का जहर निकल रहा था मेरी चहीती कज़न के दिल से। बट यू नो वॉट? हंसना सईद जतोई, मुझे हर चीज़ की इजाज़त चाहिए भी नहीं, स्पेशली बॉयफ्रेंड रखने की इजाज़त तो बिल्कुल नहीं। बॉयफ्रेंड पर खासा जोर दिया। क्या मतलब? स्ना का सांस अटका। मतलब बहुत ही साफ है कज़न, तुम मेरे रास्ते का पत्थर बनोगी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी का वो मुश्किल वक्त बन जाऊंगी जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और फिर तुम्हें सादा अफसोस रहेगा मेरे रास्ते में आने का। बकवास मत करो तमन्ना, तुम इतना गिर जाओगी जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए झूठ बोलोगी? कमाल पुर एतमादी है। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। मगर तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती वैसे। तुम्हारी चॉइस इतनी खास नहीं है। इसका गाल थपथपा कर कहा। इसे जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी तमन्ना ने। वैसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? तमन्ना वकार जतोई। दिल में मैल रखना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। जैसे तुमने दादी के कान भर भर कर किश्वा की शादी इस पागल से करवाई। तमन्ना ने नफरत से इसे देखा। हसना ने ये बातें दादी के कमरे के बाहर खड़े होकर सुनी थी। ओह, तो बॉयफ्रेंड रखने के अलावा चोरी छुपे बातें सुनना भी तुम्हारा शौक है। सुनकर अफसोस हुआ। तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरी हसना मैडम, और इस वक्त वाक़े से अकल लेना। तमन्ना अपने रास्ते और ख्वाबों में आने वाले को वहाँ के जाकर मारती जहाँ इसे पानी भी नसीब ना हो। किश्वा रोटी के लुक़्मे बना बनाकर दाऊद को खिला रही थी। खुद एक निवाला भी हलक से नहीं उतरा। असर की नमाज भी छूट गई थी इसकी, और अब मगरिब का वक्त था। किश्वा ने दाऊद को खाना खिलाकर दवाई दी।
اب اپنے دکھتے سر کے ساتھ بستر پر لیٹی تھی۔ مغرب کا وقت بھی دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ داؤد کی نظر بیڈ کے تھوڑے قریب فرش پر تھی، جہاں روز اس وقت کشوا نماز ادا کرتی تھی۔ کشوا نے اسے ہنس بیٹھے دیکھ کر سر دبایا۔ سر میں شدید درد تھی۔ بابا، آئی مس یو۔ آپ کی کشوا کمزور ہو رہی ہے، بہت کمزور۔ وہ آپ کی طرح توازن نہیں رکھ پا رہی۔ نہ اپنی ذات میں، نہ اپنے جڑی ذات میں۔ نہ وہ سائیکالوجسٹ بن پائے گی اور نہ ہی وہ داؤد کو ٹھیک کر پائے گی۔ وہ کسی قابل نہیں۔ وہ نا امیدی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ نا امیدی کفر ہے۔ کمرے کی دیواروں نے سرگوشی کی، مگر وہ سرگوشی ایک دوسرے سے ٹکرا کر مدھم تر ہو گئی۔ داجی، مجھے آپ سے انصر اور تمنا کے بارے میں بات کرنی تھی۔ حسنہ جتوئی داجی کے کمرے میں موجود تھی۔ ہاں بڑی بہو، کیا بات کرنی ہے؟ بچوں کے بارے میں۔ داجی، میں تمنا کو انصر کی بیوی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ حسنہ جتوئی نے مسکرا کر کہا۔ تمنا، انصر؟ داجی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا بچے راضی ہیں؟ داجی، انصر تو راضی ہے، اور رہی بات تمنا کی تو وہ ٹھہری آپ کی لاڈلی۔ وہ کیوں بھلا آپ کو انکار کرے گی؟ بلکہ میرے خیال سے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے گی آپ کے پاس۔ حسنہ جتوئی جیسے سارا کچھ سوچ کر آئی تھی۔ بڑی بہو، بے شک تمنا کو میں نے پالا، مگر اس کے ماں باپ کے بغیر اس کی زندگی کا یہ فیصلہ میں نہیں لے سکتا۔ اگر وقار اور چھوٹی بہو کو کوئی مسئلہ نہیں تو پھر نیک کام میں دیری کیسی؟ داجی، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ حسنہ جتوئی نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھا کر کہا۔ اس نے خود کشی کر لی ہے انصر۔ زین، مگر تمہیں کیسے؟ مجھے اس کے دوستوں سے پتہ لگا۔ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ انصر نے اپنا سر دبایا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے انصر۔ وہ بہت ہی کمزور اور بزدل اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ انصر نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تم میری زندگی کا ماضی ہو، خوش کن سا، تو کبھی بری یاد سا، دل کو خوش فہمی کرنے والا، تو کبھی دل سلگانے والا۔ میں نے سوچا ہے تمنا کی شادی انصر سے کر دوں، اس طرح وہ مجھ سے دور نہیں جائے گی۔ اچھا فیصلہ ہے نا؟ سوال کیا تھا معصومیت سے؟ اس بہانے تم بھی دور نہیں ہوگی۔ تصویر کو دیکھتے آنکھیں پھر نم ہوئی تھیں۔ گہری رات میں اندھیرے کے باعث کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ کمرے کا نائٹ بلب بھی خراب تھا، اس لیے اندھیرا کچھ زیادہ ہی تھا۔ ہمیں بچائے، کوئی تو ہمیں بچائے ان وحشتوں سے۔ مدد کرو، میری مدد، ہمیں مت کرو رسوا۔ خود کو بچاتی تڑپتی بنت حوا بے بسی کی آخری حدوں پر تھی۔ خدا غارت کرے تمہیں بزدل انسان، خدا تمہیں عبرت بنائے۔ تمہاری بہن بیٹی بھی ہو اسی طرح رسوا۔ بزدل کمینے، پھٹی آستینوں سمیت ہاتھ پاؤں مارے، اللہ کے لیے مدد کرو۔ اللہ مدد کر میری، کوئی تو بچائے، کوئی تو آئے۔ آسمانی چیخیں رات کے اس پہر وحشت ناک لگ رہی تھیں۔ تم بھی تڑپو گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا، سب ختم۔ نہیں،
ایک دم وہ اٹھا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ داؤد کیا ہوا ہے؟ داؤد؟ کشوا داؤد کی چیخ سن کر اٹھی، اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ داؤد کیا ہوا ہے؟ داؤد؟ اسے گیلی آنکھوں سے سر تھامے دیکھ کر کشوا نے روتے ہوئے کہا۔ کہاں برداشت ہو رہے تھے اس سے داؤد کے آنسو؟ داؤد اس کی آنکھیں صاف کیے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، ہم نے غلط نہیں کیا، کچھ بھی نہیں مما، نہیں کیا، ہم نہیں ہیں زانی، نہیں ہم کشف نہیں ہیں، ہم زانی نہیں ہیں، اس کے گالوں سے تھامے یقین دلا رہا تھا۔ کشوا کنگ ہوئی، پھر ایک دم ہوش آیا۔ ہاں نہیں ہیں آپ زانی، آپ میرے داؤد ہیں۔ اچھا داؤد میری بات مانتے ہیں؟ نہیں، ہم نے غلط نہیں کیا، کچھ بھی نہیں مما، ہم نے نہیں زانی، کشف نہیں ہے، ہم زانی نہیں ہیں، آپ اس کے گالوں سے تھامے یقین دلا رہا تھا۔ کشوا کنگ ہوئی، پھر ایک دم ہوش آیا۔ ہاں نہیں ہیں آپ زانی، آپ میرے داؤد ہیں۔ اچھا داؤد میری بات مانتے ہیں؟ نہیں ہوں میں۔ اس کی سانسیں پھولنے لگیں تو کشوا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کی کمر کی پشت کو سلا رہی تھی تاکہ اس کی سانسیں بحال ہوں۔ داؤد مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ داؤد پلیز اپنے درد مجھے دے دیں، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا آپ کا دکھ۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے یقین دلا رہی تھی۔ داؤد آپ کی کشف ختم ہو جائے گی۔ اسی ہاتھ کی پشت پر اپنا سر ٹکائے رونے کے در پہ تھی۔ بتا دیں کون سا دکھ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ داؤد وہاں سے اٹھا تو کشوا کو لگا اس کی محبت اور محنت دونوں دھری کی دھری رہ گئی ہے، مگر پھر ایک دم وقت تھما تھا، دھڑکنیں رقصم ہوئیں۔ داؤد نے اسے کلائی سے تھام کر امیدوں کے نئے در کھولے تھے۔ داجی؟ داجی تمنا دروازہ نوک کر کے اندر آئی تو خمسہ تائی کو وہیں پر دیکھ کر چونک گئی۔ اوہ بچے آؤ، چائے یا کافی کچھ لوگی؟ شیریں لہجے میں پوچھا۔ نہیں تائی جی، بس داجی سے بات کرنی تھی، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ اچھا تم داجی سے بات کرو، میں تمہارے لیے سنیکس بھیجتی ہوں۔ اوکے۔ داجی خوشی سے چہکتے انہیں اٹھا کر گھمانے لگی۔ اللہ کی پناہ تمنا بچے، بوڑھے دادا پر رحم کرو، کوئی ہڈی ہی ہل گئی تو چکراتے ہوئے سر کے ساتھ وہ اس کے سر پر پیار سے چپت لگا کر بیٹھے تھے۔ اوہ سوری داجی، خوشی میں بھول گئی، آپ پانی پئیں۔ ان کے آگے پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے متفکر لہجے میں بولی۔ آج کون سی فرمائش پوری کروانے آئی ہے میری لاڈلی؟ گلاس پکڑتے شیریں لہجے میں کہا تو تمنا کھلکھلا کر ہنسی۔ داجی میرا خواب پورا ہو رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے آپ مجھے ہمیشہ کی طرح سپورٹ کریں گے۔ ضرور، ایک فیصلہ میں نے بھی کیا ہے تمہارے لیے۔ داجی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ حکم کریں داجی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مجھے اپنی بچی سے یہی امید تھی۔ پہلے تم مانگو، کیا مانگنے آئی ہو؟ نہیں داجی، پہلے آپ حکم کریں، پہلے ہماری لاڈلی۔ داجی مجھے میرے پسندیدہ چینل کی طرف سے ماڈلنگ کی آفر آئی ہے۔ چہرے پر بلا کی خوشی تھی، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ داجی آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیا؟ تمنا نے سنجیدگی سے کہا۔ تمنا ہم چاہتے ہیں آپ کی شادی انصر سے ہو جائے۔ تمنا کو لگا جتوئی کی چھت اس کے اوپر گر گئی ہو۔ رات کا سماں تھا جب دو وجود ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے ٹیک لگا کر بیٹھے اپنے اپنے دل کا حال بیان کر رہے تھے۔ وہ وجود جو کائنات کے خوبصورت ترین رشتے میں بندھے ہوئے تھے، جس میں بندھ کر مسلمان کا نفس ایمان پورا ہوتا ہے، جس میں دو وجودوں کو ایک دوسرے کا لباس بنا دیا جاتا ہے، جب خاموش فضا میں نسوانی
آواز گونجی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔